اگر اس بچے کو باپ کے ساتھ ملنے کی جیل میں اجازت دے دی جاتی تو باپ کی سزا میں کون سی تخفیف ہو رہی ہے؟ چور کے ہاتھ اگر کاٹ دیے جائیں یا قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک متواتر رحمت کی بارش ہو، اس سے جو فصلیں اگتی ہیں نا، اس سے اتنی رحمت نازل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں حدود اللہ قائم ہو جائیں تو آدھے پاکستانی ٹنڈے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیحی کا سلام۔ ناظرین، علامہ ہشام الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ علامہ صاحب، ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا جاتا ہے اور بیٹا اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو سزا کے طور پہ اپنی اولاد سے جدا کر دیا جائے؟ اسلام میں آپ کو پتا شرعی سزاؤں کا اور حدود کا ایک باقاعدہ باضابطہ سسٹم موجود ہے۔ قانون، آئین اور شریعت میں جذبات اور احساسات سزا کے میدان میں نہیں ہے کہ ایک بیٹا کہ میرے باپ سے قتل ہو گیا لیکن چونکہ وہ میرا باپ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن اگر جرم کی نوعیت اتنی سنگین نہ ہو تو اس کی اس سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے اس کی اولاد سے ملنے دیا جائے کہ آپ 1 ہفتے بعد، 3 دن بعد، 1 دن بعد یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو بچے کو باپ کے پاس لے جائیں، ورنہ بچے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اگر ایکچوئل یہ واقعہ ہے تو یہ جج اس بات کی اجازت دے سکتا تھا اور دینی چاہیے تھی۔ اگر اس بچے کو باپ کے ساتھ ملنے کی جیل میں اجازت دے دی جاتی تو باپ کی سزا میں کون سی تخفیف ہو رہی ہے؟ جو قاتل ہوتے ہیں، جو جیلیں کاٹ رہتے ہیں، عمر قید کی سزا کاٹتے ہیں، ان کی بیویاں عدالتوں سے اس چیز کی اجازت لیتی ہیں کہ ہمیں ملنے دیا جائے اور وہ ملنے دیا جاتا ہے۔ کیا اس کو قتل کا نام دیا جائے گا اور کیا حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے؟ یہ تو میں کہتا ہوں احساس کا، حس کا، جذبات کا، احساسات کا قتل تو ہوا ہے نا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بچے کو نہ ملنے کی وجہ سے ہی یہ سانحہ ہوا ہے تو حکومت اس بات کی ذمہ دار۔ مجھے بتائیں، ہمارا ہر حاکم آ کے ہمیں یہ سناتا ہے، علماء سے سنا ہوا واقعہ کہ اگر دریا فرات کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک بچہ انسان ہے، ایک انسانی جان ہے۔ اگر وہ اس کی اتنی سی خواہش تھی، وہ کوئی میں دونوں باتوں میں آج بھی فرق کروں گا۔ اگر بچے کا مطالبہ یہ میرے باپ کی سزا معاف کی جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر بچے کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے باپ سے صرف ملنے دیا جائے، یہ مطالبہ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک دوسرا اینگل بھی کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں، واللہ عالم سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ وہ بچہ پہلے سے مریض تھا۔ اگر تو وہ بچہ پہلے سے بیمار تھا اور ڈاکٹرز اس کو پہلے سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں، پھر بھی میں اس اینگل سے بھی سوچتا ہوں بیمار تھا، پھر تو لازمی ملنے دینا چاہیے تھا کہ بیمار ہے تو باپ کو دیکھ لے۔ اسی میں یہ بھی بتائیے گا شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ اگر عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے، کیا عورت کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک مرد کو دی جائے گی یا اس کی سزا میں کمی کا حکم ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اگر عورت چوری کرے تو آدھا ہاتھ کاٹا جائے، بلکہ کیا کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، حدود اللہ میں اور اکثریت جرائم میں اگر عورت اور مرد ایک جیسا جرم کریں گے تو ان کی سزا ایک جیسی ہے۔ قتل کرے گی، بدلے میں قتل ہوگا، اغوا ڈکیتی کرے گی وہی، سرقہ کرے گی یعنی چوری کرے گی وہی سزائیں عموم میں۔ ہاں، کچھ قوانین ایسے ہیں جہاں پہ عورت کے اوپر آپ کو پتا کچھ ریلیکسیشن ہیں، لیکن وہ عمومی نہیں ہے، وہ فقہی مباحث ہیں۔ علامہ صاحب، آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجرم کو اگر پکڑنا ہو اور وہ قابو نہ آ رہا ہو تو ہوتا یہ کہ ان کے گھر کی خواتین کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر ایموشنل ڈیمیج کیا جاتا ہے بیسیکلی اس مجرم کی فیلنگز کو، اور وہ پھر آ کے خود گرفتاری دے دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کا شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ تو قرآن پاک، احادیث رسول اور پوری دنیا کے قوانین سے متصادم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا، اے فاطمہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا باپ نبی ہے اور آپ کو جنت میں لے جائے گا، حالانکہ لے جائیں گے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ عمل کا میدان سرگرم رکھنا۔ اور پھر یہ جو قرآن پاک نے کہا کہ کسی انسان کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مجھے ایمانداری سے بتلائیے، میں جرم کرتا ہوں، میرے بھائی کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میری بہنوں کا کیا قصور ہے، میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے۔ خطرناک مجرموں تک کو اسی طرح پکڑا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ ایموشنل ڈیمیج ہو کے ان کو، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے، یہ قوانین کے اندر بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں۔ دیکھیں، ہاں ایک ہوتا ہے کہ کسی کے جرم کی سپورٹ کرنے والے، وہ تو 109 کا چلو پاکستان میں، یا اس کو کہتے ہیں کہ جرم کی معاونت کا جو بندہ ذمہ دار ہو، اس کو پکڑنے کا مسئلہ فرق ہے۔ ہوتا کیا ہے
ایک بندے نے جرم کیا, اس کے اپنے سگے بھائیوں سے ملاقات 2-3 سال نہیں, لیکن اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. اب وہ کیسے اس جرم میں معاون ہے؟ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جرم کرتا ہے اور اس کے بھائی اس کے معاون ہے, اس کو سپورٹر ہیں, اس کو پوری پروٹیکشن دیتے ہیں. اس کیس میں تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے جو معاون ہو, جرم کے حصے دار ہو, مجرم ہو, وہ تو خود ملوث ہو گئے نا. تو لیکن اگر وہ ملوث نہیں ہے تو شریعت میں, اور شریعت کی بات صرف نہیں ہے, یہ تو آپ نے کنٹمپریری جتنے بھی لاز ہیں نا دنیا پوری میں, کسی کا جرم کسی دوسرے کے سر میں تھوپا نہیں جا سکتا. آج بھی اگر بچے سے بھی کسی سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا, تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لیکن اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی لاج ہی نہیں رکھی جاتی, اسلامی قانون جو ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا, اسلامی نظام نہیں ہے. یہ کب اس ملک میں رائج ہو جائے گا اور کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک؟ سلیری صاحب, بات بنیادی طور پہ جو اب آپ نے سوال کیا نا, آپ صحیح مدے اور آپ مسئلے کی جڑ تک پہنچ گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر کے شریعت کے مطابق ریاست مدینہ کے تحت زندگی گزار سکیں. بنایا اس مقصد کے لیے تھا, لیکن بننے کے بعد سیکولر قوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. ہم تو اس بات کا بھی شکر کرتے ہیں, اور آج بھی آپ کو یہ بات میں بتاتا ہوں, پاکستان بھر کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اس آئین کو اس لیے مقدس دستور جانتی ہیں کہ اس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے. اگر یہ جملہ بھی حذف کر دیا جائے تو بتائیں ہے کیا ہمارے پلے میں؟ کوئی چیز نہیں ہے. تو میں تو ججز سے, عدلیہ سے, مقننہ سے, قانون ساز اداروں سے, سیاست دانوں سے اس بات کا ملتمس ہوں کہ پاکستان کو جس بنیاد پہ, جس نعرے پہ حاصل کیا گیا, اگر آپ اس کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے تو آپ نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا, آپ نے عوام کو بھی دھوکہ دیا. اگر ہم نے پل بنانے تھے بنانے چاہیے, یونیورسٹیاں بنانی تھی بنانی چاہیے, ہسپتال بنانے تھے بنانے چاہیے. لیکن اگر ہم نے وطن ان چیزوں کے لیے حاصل کیا تھا, ایمانداری سے بتائیے, تو ہم انڈیا سے لڑا کیوں گئے؟ وہ آج آئی ٹی ان کے سٹرکچر وہ ہم سے جیت گئے, پھر پول بھی ان کے زیادہ ہیں, پھر یونیورسٹیاں بھی ان کی زیادہ ہیں, پھر آئی ٹی بھی ان کی زیادہ ہے, پھر معیشت بھی ان کی زیادہ ہے. یہ وطن اگر حاصل کیا گیا تھا اسلامی نظام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاصل کیا تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, مولویوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اسلامی نظام کا مطلب صرف حدود اللہ, یعنی جو اسلامی سزائیں ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلامی نظام ہے. کیسا عقل کے اوپر پڑتا ہے؟ یہ اسلامی سزائیں اسلامی نظام کا 0.1% بھی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے اس 0.1% کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر کسی جگہ کے اوپر اسلامی حدوں میں سے, یعنی حدود اللہ میں سے کسی حد کو قائم کر دیا جاتا ہے, یعنی چور کے ہاتھ اگر کاٹ دیے جائیں یا قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک متواتر رحمت کی بارش ہو, اس سے جو فصلیں اگتی ہیں نا, اس سے اتنی رحمت نازل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے قائم کرنے سے ہوتی ہے. اگر پاکستان میں حدود اللہ قائم ہو جائیں تو آدھے پاکستانی ٹنڈے ہو جائیں گے. اس طرح کی مذاق بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھیں, یہ لوگوں کا سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا انداز ہے. وہ سمجھتے ہیں اسلامی نظام میں صرف یہی ہے. پاکستان میں قرآن و سنت سپریم لا ہے, تو سود کے خلاف سپریم کورٹ میں سٹے ہونے چاہیے تھے. ہم اس وطن میں ہیں جہاں پہ ہمیں اسلامی جماعتوں کو سود کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑ رہا. علامہ صاحب, میں چاہوں گا آخر میں کوئی ایک نام لیں آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ملک پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت, کوئی ایسا بندہ ہے جو اسلام کے مطابق اس ملک کو بہترین نظام کے ساتھ چلا سکے؟ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کرپٹ ہے, اور سیکولر جماعتوں میں کوئی فرق نہیں. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, یہ سارے ایک کلاس کے لوگ ہیں, ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں, اور یہی ایک دوسرے کی پارٹیوں میں جاتے آتے ہیں. دوسرا اینگل لیں تو میں پاکستان کی ہر مذہبی جماعت کے ہر لیڈر کو اس وطن کا نجات دہندہ سمجھتا ہوں, جو بھی مذہبی جماعت ہو. حتیٰ کہ آپ سمجھ لیں میری مخالف بھی کوئی مذہبی جماعت ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا رہنما, اس کا سربراہ, اس کا لیڈر بھی سیکولر پارٹی کے جو سب سے کم کرپٹ لوگ ہیں نا, ان سے وہ کم ہی کرپٹ ہوگا. بہت شکریہ علامہ صاحب. دعا گو ہیں کہ پاکستان میں وہ ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. ناظرین, آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. دیکھتے رہیں سر عام ٹائمز.